بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس میں ہم نے سبق نمبر 61 کو پڑھ لیا تھا، اور آج جو ہے وہ سبق نمبر 62 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبق نمبر 61 میں مختصر یہ ہے خلاصہ کہ ہم نے واجب غسل کے بارے میں پڑھا، اور واجب غسل میں سے بھی غسل استحاضہ کے احکام پڑھے، اور استحاضہ اور مستحاضہ کو کچھ حصہ رہتا ہے، اس کو ہم اس درس میں پڑھیں گے۔ آج سبق نمبر 62 ہے، اور اس کا ٹائٹل عنوان واجب غسل ہے۔ واجب غسل کا ذیلی ٹاپک جو ہے وہ غسل استحاضہ یا مستحاضہ ہے۔ تو آج ہم 402 نمبر مسئلہ توضیح المسائل کا پڑھیں گے، 403، 404، 405، 406، 407، 408 اور 409 اس طرح ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مسئلہ نمبر 402 واجب غسل ٹائٹل ہے۔ اگر کسی عورت کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا استحاضہ کون سا ہے، تو جب نماز پڑھنا چاہے تو بطور احتیاط ضروری ہے کہ تحقیق کرنے کے لیے پہلے تھوڑی سی روئی شرمگاہ میں رکھے اور کچھ دیر انتظار کرے، اور پھر روئی نکال لے۔ جب اسے پتہ چل جائے کہ اس کا استحاضہ 3 اقسام میں سے کون سی قسم کا ہے، تو اس قسم کے استحاضہ کے لیے جن افعال کا حکم دیا گیا ہے انہیں انجام دے۔ لیکن اگر وہ جانتی ہو کہ جس وقت تک وہ نماز پڑھنا چاہتی ہے اس کا استحاضہ تبدیل نہیں ہوگا، تو نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے بھی وہ اپنے بارے میں تحقیق کر سکتی ہے۔ تو استحاضہ کا جو عورت معلوم نہیں ہے اس کو چاہیے کہ نماز پڑھنے چاہیے، بطور احتیاط ضروری ہے کہ تحقیق کر کے پھر پڑھ لے۔ اس کے مطابق استحاضہ قلیلہ ہے، متوسطہ ہے یا کثیر ہے، اس کے مطابق وہ احکام انجام دے۔ مسئلہ نمبر 403 اور اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی واجب غسل ہے۔ اگر مستحاضہ عورت اپنے بارے میں تحقیق کرنے سے پہلے نماز میں مشغول ہو جائے، تو اگر وہ قریب کا قصد رکھتی ہو اور اس نے اپنے وظیفے کے مطابق عمل کیا ہو، مثلا اس کا استحاضہ قلیلہ ہو اور اس نے استحاضہ قلیلہ کے مطابق عمل کیا ہو، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ لیکن اگر وہ قربت کا قصد نہ رکھتی ہو، یا اس کا عمل اس کے وظیفے کے مطابق نہ ہو، مثلا اس کا استحاضہ متوسطہ ہو، اس نے عمل استحاضہ قلیلہ کے مطابق کیا ہو، تو اس کی نماز باطل ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ مستحاضہ کی تحقیق کرنے کے بارے میں نماز سے پہلے مشغول ہو جائے، تو نماز سے پہلے جو ہے وہ مشغول ہو جائے، تو اگر وہ قربت کا قصد رکھتی ہو تو اسے اپنے وظیفے پر عمل کرنا ہوگا، اور اگر وہ قربت کا قصد نہ رکھتی ہو تو اس کا عمل اس کے وظیفے کے مطابق نہ ہو، تو اس کا استحاضہ متوسطہ ہوگا، اور اس نے عمل استحاضہ قلیلہ کے مطابق کیا ہو تو اس کی نماز باطل ہے۔ یہ خواتین جو ہے ذرا بڑے احتیاط کے ساتھ عمل کو انجام دیں۔ مسئلہ نمبر 404 اگر مستحاضہ عورت اپنے بارے میں تحقیق نہ کر سکے تو ضروری ہے کہ جو اس کا یقینی وظیفہ ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ اگر وہ نہیں کنفرم کر سکتی مستحاضہ قلیلہ متوسطہ ہے یا کثیرہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے وظیفے کے مطابق جو یقینی ہے اس کو کرے۔ اگر یہ نہ جانتی ہو کہ اس کا استحاضہ قلیلہ ہے یا متوسطہ، تو ضروری ہے کہ استحاضہ قلیلہ کے افعال انجام دے۔ اگر یہ بھی اس کو نہیں معلوم کہ یہ قلیلہ ہے یا متوسطہ ہے، تو وہ ضروری ہے کہ استحاضہ قلیلہ کے بارے میں انجام دے۔ اور اگر وہ یہ نہ جانتی ہو کہ اس کا استحاضہ متوسطہ ہے یا کثیرہ، تو ضروری ہے کہ استحاضہ متوسطہ کے افعال انجام دے۔ یعنی ان کو قلیلہ اور متوسطہ کے بارے میں مسئلہ ہو، شک ہو، ڈاؤٹ ہو، تو پھر قلیلہ کے مطابق عمل کرے گی، اور اگر مستحاضہ متوسطہ اور کثیرہ کے بارے میں ڈاؤٹ ہو تو ضروری ہے کہ استحاضہ متوسطہ کے افعال انجام دے۔
یعنی کم کی طرف جو ہے وہ شک کی صورت میں عمل. لیکن اگر وہ جانتی ہو کہ اس سے بیشتر اسے ان 3 اقسام میں سے کون سی قسم کا استحاضہ تھا، تو ضروری ہے کہ اس قسم کے استحاضہ کے مطابق اپنا وظیفہ انجام دے. اگر اس کے تینوں کے بارے میں کچھ علامات کی وجہ سے جانتی ہے تو اس کے مطابق وظیفہ انجام دے. مسئلہ نمبر 405 آپ کو بتاتا چلوں کہ توضیح المسائل کا یہ مسئلہ ہے اور اس کا ٹائٹل عنوان واجب غسل ہے. اور واجب غسل کے ذیل میں استحاضہ ہے، غسل استحاضہ. اور یہ دوسرا واجب غسل ہے. پہلا جنابت ہم نے پڑھا تھا، دوسروں کو ہم تیسرے سبق سے پڑھ رہے ہیں. اگر استحاضہ کا خون اپنے ابتدائی مرحلے پر جسم کے اندر ہی ہو اور باہر نہ نکلے تو عورت نے جو وضو یا غسل کیا ہو اسے باطل نہیں کرتا. اندر ہے وہ باطل نہیں کرتا. لیکن اگر باہر آ جائے تو خواہ کتنا ہی کم ہو کیوں نہ ہو، وضو اور غسل کا باطل کر دیتا ہے. وضو اور غسل کو باطل کر دیتا ہے. اگر باہر آ گیا تو پھر تو نہ وضو رہا نہ غسل. انتہائی آسان مسئلہ. جی مسئلہ نمبر 406 اس کا ٹائٹل عنوان واجب غسل ہے اور ذیلی ٹائٹل جو ہے وہ واجب غسلوں میں سے دوسرا غسل استحاضہ ہے. اور یہ احکام مستحاضہ کے پڑھے جا رہے ہیں. مستحاضہ عورت اگر نماز کے بعد اپنے بارے میں تحقیق کرے اور خون نہ دیکھے تو اگرچہ اسے علم ہو کہ دوبارہ خون آئے گا، جو وضو وہ کیے ہوئے ہے اسی سے نماز پڑھ سکتی ہے. انتہائی آسان مسئلہ ہے. آپ کی توجہ کو مبذول کرانے کے لیے کہ مستحاضہ عورت اگر نماز کے بعد اپنے بارے میں تحقیق کرے اور خون نہ دیکھے تو اگرچہ اسے علم ہو کہ وہ دوبارہ خون آئے گا، جو وضو وہ کیے ہوئے ہے اسی سے نماز ادا کر لے، پڑھ لے. جی مسئلہ نمبر 407 اور یہ واجب غسل کے ٹائٹل ہے. اس کا واجب غسلوں میں سے دوسرا غسل جو ہے اس میں مستحاضہ کے احکام پڑے جا رہے ہیں. مستحاضہ عورت اگر یہ جانتی ہو کہ جس وقت سے وہ وضو یا غسل میں مشغول ہوئی ہے خون اس کے بدن سے باہر نہیں آیا اور نہ ہی شرمگاہ کے اندر ہے، تو جب تک اسے پاک رہنے کا یقین ہو تو نماز پڑھنے میں تاخیر کر سکتی ہے. یعنی وہ نماز پڑھنے کے لیے چاہے اول وقت میں پڑھے یا آخر وقت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ تو بالکل سادہ سا مسئلہ ہے کہ جب اسے وضو یا غسل میں مشغول ہوئی ہے تو خون کے اس کے بدن سے باہر نہیں آیا اور نہ ہی شرمگاہ کے اندر آیا، تو جب تک اسے پاک رہنے کا یقین و نماز پڑھنے میں تاخیر کر سکتی ہے. نمبر 408 اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی واجب غسل ہے. اگر مستحاضہ کو یقین ہو کہ نماز کا وقت گزرنے سے پہلے پوری طرح پاک ہو جائے گی یا اندازاً جتنا وقت نماز پڑھنے میں لگتا ہے اس میں خون آنا بند ہو جائے گا، تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ انتظار کرے اور اس وقت تک نماز پڑھے جب پاک ہو جائے. تو پاک ہونے کا انتظار کرے اور نماز پڑھے. مسئلہ نمبر 409 اگر وضو اور غسل کے بعد خون آنا بظاہر بند ہو جائے، غسل بھی کر لیا، وضو بھی کر لیا، خون بھی بند ہو گیا، اور استحاضہ کو معلوم ہو مستحاضہ وہ خاتون ہوتی ہے جس کو حیض آ رہا ہوتا ہے، تو مستحاضہ کو معلوم ہو کہ اگر نماز پڑھنے میں تاخیر کرے تو جتنی دیر میں وضو غسل اور نماز بجا لائے گی بالکل پاک ہو جائے گی. اگر اس کو یہ یقین ہے تاخیر کرے تو پاک ہو جائے گی، تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ نماز کو مؤخر کر دے. سادہ سی بات ہے. عقلی طور پہ بھی یہ تو بچہ جانتا ہے یا چھوٹے بڑے جانتے ہیں کہ اسے پاک ہونے کا یقین ہے، تو پھر وہ مؤخر کرے. جب بالکل پاک ہو جائے تو دوبارہ وضو اور غسل کر کے نماز پڑھے. اگر خون کو بظاہر بند ہونے کے وقت نماز کا وقت تنگ ہو تو وضو اور غسل دوبارہ کرنا ضروری نہیں ہے، اسی وضو اور غسل سے نماز پڑھے، بلکہ جو وضو اور غسل اس نے کیا ہوا ہے انہی کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے. تو یہ تو تھے غسل کے
استحاضہ کے احکام۔ جی تو مسئلہ نمبر 410 ہے مستحاضہ کثیرہ کے بارے میں۔ تو جب خون سے بالکل پاک ہو جائے مستحاضہ کثیرہ، اگر اسے معلوم ہو کہ جس وقت سے اس نے گزشتہ نماز کے لیے غسل کیا تھا اس وقت تک خون نہیں آیا تو دوبارہ غسل کرنا ضروری نہیں ہے، بصورت دیگر غسل کرنا ضروری ہے، اگرچہ اس حکم کا بطور کلی ہونا احتیاط کی بنا پر اور مستحاضہ متوسطہ میں ضروری نہیں ہے۔ خون سے بالکل پاک ہو جائے تو پھر غسل کرے۔ مسئلہ بالکل آسان ہے، اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ مستحاضہ کثیرہ جس کو زیادہ خون آتا ہے، روئی بھر جاتی ہو، جب خون سے بالکل پاک ہو جائے، اسے معلوم ہو کہ اس وقت سے اس نے گزشتہ نماز کے لیے غسل کیا تھا اس وقت تک خون نہیں آیا تو دوبارہ غسل کرنا ضروری نہیں ہے، بصورت دیگر غسل کرنا ضروری ہے، اگرچہ اس کا حکم جو ہے بطور کلی ہونا احتیاط کی بنا پر ہے، اور مستحاضہ متوسطہ میں ضروری نہیں ہے کہ خون سے بالکل پاک ہو جائے پھر غسل کرے۔ تو آئیں اب مشق کو حل کر لیتے ہیں۔ جی تو مشق حل کر لیتے ہیں۔ 3 سوال ہیں، تینوں خالی جگہ پر کرنی ہے۔ مستحاضہ کو یقین ہو کہ نماز کا وقت گزرنے سے پہلے پوری طرح ڈیش ڈیش ہو جائے گی۔ اور سوال نمبر 2 ہے کہ مستحاضہ عورت اگر نماز کے بعد اپنے بارے میں تحقیق ڈیش ڈیش نہیں کرے گی کیا ہے؟ اس بارے میں جو ہے وہ خالی جگہ پر کرنی ہے۔ اور سوال نمبر 3 مستحاضہ کثیرہ جب خون سے بالکل ڈیش ڈیش ہو جائے اس بارے میں پتہ کرنا ہے، ڈیش ڈیش۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔